الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا، جن کی سنت اور شریعت کی پابندی اور پیروی میری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا اکیلا ذریعہ ہے، اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں ایک اچھی زندگی جینے، ایک مثالی زندگی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم اور آپ عبادتوں کی ایک عظیم موسم یا مختلف عبادتوں کے ایک موقع سے فارغ ہو کر آگے بڑھے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت آئی، عشرہ ذی الحجہ کے ایام گزرے، قربانی کی عظیم عبادت ہم اور آپ نے انجام دی، ذکر و اذکار کا اہتمام ہم اور آپ نے کیا۔ اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے روزے بھی رکھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس نیکی کی توفیق عطا فرمائی اس نے وہ عبادت انجام دی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم نے کیا ہے تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اپنی اگلی زندگی میں بھی ایسی ہی عبادتوں والی زندگی گزارنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ جو ایام ہم اور آپ پر سے گزر رہے ہیں،
آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں 2 دن قبل ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا، جس واقعے کو لے کر مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک قسم کے تکلیف کا احساس پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک مسجد کو ناجائز طریقے سے گرایا بھی گیا، اور پھر قانونی طور پر یہ ماننے کے بعد بھی کہ اس جگہ پر کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، کورٹ نے اس حقیقت کو ماننے کے بعد بھی محض آستھا کی بنیاد پر وہ زمین اٹھا کر دوسروں کو دے دی، اور ابھی 2 دن قبل اس زمین پر جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی تھی وہاں پر مندر ایک بت رکھ کر پوجا کرنے کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے ایسے ظالمانہ ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ایک با اصول زندگی گزارتا ہے، جہاں تک دنیا کے اندر جو فیصلے ہو سکتے تھے، جو کوشش ہو سکتی تھی، مسلمانوں نے ہو سکتا ہے پوری محنت کی ہو سکتا ہے کہیں چوک ہو گئی ہو، کوشش کی، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد اس ملک کے مسلمان نے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اس بات کو کہا کہ قانون نے اگر فیصلہ کیا ہے تو ہم فساد نہیں چاہتے، لیکن وہیں یہ بھی حقیقت ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ معاملہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے، محض اس وجہ سے کہ کوئی کورٹ دلائل کے بغیر کسی کے حق میں فیصلہ دے دے کسی کی ہو نہیں جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر یہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو، جب تم لوگ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی بات رکھنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو اور مجھے جو نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ تمہاری اپنی چیز نہیں ہے تو میرا فیصلہ بھی وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا واضح معاملہ ہے، اور اسی بنیاد پر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو معاملہ ہوا، اگر یہ حقیقت ہوتی کہ کہیں ظلم زبردستی ہوئی ہے تو بات الگ ہو سکتی تھی، لیکن یہ معاملہ چونکہ غلط رخ پہ ہوا ہے اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اس فیصلے کو ہم نے صحیح کبھی نہیں مانا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے دل و دماغ میں صاف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کبھی خیر کو غالب کرتا ہے، کبھی شر کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو کبھی ظالم کو چھوٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے کہ کبھی آدمی زور زبردستی کی بنیاد پر لوگوں کا حق مار لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی سنت یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، انجام ہمیشہ مظلوم کا اچھا ہوتا ہے، انجام ہمیشہ صحیح رخ پر رہنے والے کا ہوتا ہے۔ طاقت کے بل پر، زور کے بل پر، یا اختیار کے بل پر، اقتدار کے بل پر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل پر دنیا میں کچھ بھی منوا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی ایک عدالت ہے جہاں اللہ تعالیٰ محض انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرے گا، اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ اکثر ظالموں کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے کوئی جرم ہے کہ جن کی سزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا، آخرت میں بھی دے گا لیکن آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی دے گا، اگر ایسے کوئی جرم ہے تو پھر ایسے جرموں میں سے 2 جرم اللہ کے نبی نے گنائے، ایک رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اور دوسرا جو ظلم زبردستی کرتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مزہ ضرور چکھاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یاد رکھو، اس سے سبق سیکھو اپنی زندگیوں کے لیے، اور یہ بات یاد رکھو یہ پہلی بار نہیں ہوا، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر بھی بہت ایسے واقعات ہو چکی۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یورپ آج جو یورپ کہلاتا ہے، ایک دور وہ بھی آیا مسلمانوں کی وہاں حکومت تھی، ایسی حکومت کہ اس جیسی ترقی یافتہ حکومت آج تک نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں وہاں مسلمانوں کی ترقی اور وہاں مسلم سائنٹسٹوں نے جو ایجادات کی تھیں ان کے سہارے یورپ آج ترقی کر رہا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو،
آپ کو شاید یاد نہ ہو اس لیے کہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، ہماری دلچسپیاں ہی کچھ اور ہو گئیں۔ پڑھنے لکھنے والی قوم اگر ہوتے ہمیں یہ یاد ہوتا، آج یہ سرجری کے جتنے آلات ہیں، ان آلات جو کچھ مشنری وغیرہ بن رہی ہے، اس کا دار و مدار اسی دور کے مسلم سائنٹسٹوں کی ایجادات پر ہے۔ آج سائنس کی بہت ساری ترقیات، آپ الجبرا کی بات کرتے ہیں، سائنس کی ساری ترقیات اسی دور میں کی گئی مسلمانوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن ہوا کیا، ایک دور وہ بھی آیا کہ اسی یورپ سے مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں گئی، ایک مسلمان کو مار کاٹ کے وہاں سے نکالا گیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان وہاں رہ نہیں سکتے تھے، یا تو ان کو اپنے آپ کو عیسائی بتا کر رہنا پڑتا یا پھر ان کو اپنی جان گنوانی پڑتی۔ یہ نوبت آئی کہ دور دور تک کسی بستی میں ایک مسلمان کو باقی رہنے نہیں دیا گیا۔ یہ دور دنیا نے دیکھا، لیکن کیا ہوا؟ کیا ویسے ہی زمانہ رہ گیا؟ اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ نہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، مظلوموں کو اللہ تعالیٰ سہارا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ روس، رشیا، آج آپ جانتے ہیں رشیا آج ایک چھوٹے ملک کا نام ہے، بڑا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے۔ اس سے پہلے رشیا کے تحت کئی ملک تھے، آج کے جو قزاقستان ہے، تاجکستان ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ممالک رشیا کہلاتے تھے۔ وہاں یہ صورتحال ہوئی کہ مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر جینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہاں آج مدینہ میں جب ہم زیر تعلیم تھے، ہمارے کچھ ساتھی بتاتے تھے آج کی نسل کے لوگوں نے اسلام کو کیسے پہچانا آپ کو پتا ہے؟ وہ بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، بس ہمیں اتنا یاد ہے کہ میرے دادا بستی والوں کی نظر سے چھپ چھپا کر پہاڑوں میں کہیں غاروں میں جا کر کوئی کتاب پڑھ کر واپس آتے تھے، اتنا ہی ہم کو معلوم ہے۔ یعنی اپنی جان بچانے کے لیے غاروں میں چھپ کر جا کر قرآن پڑھ کر آتے، قرآن نہیں تھا اس ملک کے اندر، اتنی ظلم و زبردستی ہوئی۔ لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اسی رشیا کے ٹوٹنے کے بعد آج یہ صورتحال ہے، مسلمانوں کے کئی ملک بنے ہوئے ہیں جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم زیادہ دیر تک نہیں ہوتا، زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ ظلم کو سر اٹھانے نہیں دیتا۔ اصل معاملہ کہاں ہے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یقین رکھو مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، حقدار کو حق ملے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یاد رکھنا، جب بھی ایسا کوئی برا دور کسی قوم پر آتا ہے یا مسلم امت پر اگر کوئی برا دور ایسا آتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنے بندوں پر ایسی مصیبتیں نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ بلا وجہ قوموں پر ایسے حالات نہیں بھیجتا۔ آج ہماری اپنی قوم کی حالت جیسی کچھ ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کافروں کے مقابلے میں بہتر ہیں، یقیناً بہتر ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ وہ مسلمان نہیں جو مسلمان اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اور میں وہ مسلمان نہیں ہیں جیسے مسلمان کے لیے فتح کی، نصرت کی، مدد کی، آسمان سے آنے والی مدد کی بشارتیں آیا کرتی ہیں۔ بھائیو، آج صورتحال یہ اللہ تعالیٰ کی توحید محفوظ نہیں رہے گی، نبی کی سنت اور اتباع محفوظ نہیں رہ گئی۔ آج حدیثوں پر اعتراض سے لے کر ساری چیزیں، دین آج مذاق بنا ہوا ہے۔ آج میڈیکل کی دنیا میں کسی عام انسان کا ایک مشورہ قبول نہیں کیا جاتا۔ آج پیاز لہسن بیچنے والا آدمی بھی دین کے معاملے میں فتوی دینے والا، ہمارا دین اتنا ہمارے سامنے سستا ہو گیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دین کو اس کا مقام دو گے اپنی زندگی کے اندر، دین کو اس کا مقام دو گے اپنی زندگی کے اندر، یہ دین آپ کی میری عزت اور سربلندی کی ضمانت بن کر سامنے آئے گا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلے جو ہوتے ہیں لوگوں کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، لیکن بدلتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھ کر ہمیں بدلتا ہے۔ آج بھی میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں؟ یا تو ہم سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، سیاست میں ہمیں دلچسپی ہے، یا ہمیں مال و دولت کمانے میں دلچسپی ہے۔ زندگی مال کی ہو گئی، زندگی سیاست کی ہو گئی، لیکن دین کی نہ ہوئی، اللہ کی بندگی کی نہ ہوئی، اپنی آخرت کے لیے جینے والی نہ ہوئی، اور دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے زندگی نہ ہوئی۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں، دین کی خدمت کرنا تو دور کی بات، اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں رہ گئی ہے۔ اور بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں،
याद रखो, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत है। अल्लाह ताला चाहेगा तो किसी को भी अल्लाह ताला उठा के खड़ा कर लेगा। बगदाद के अंदर तातारी आए, मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी, खून इतना बहाया कि घोड़ों के कदम जमीन पे नहीं जम रहे थे। मिटा दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों को, उनके अपने अमाल की वजह से। मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया खत्म हो गई उस मौके पर। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने उन्हीं तातारियों को इस्लाम की तौफीक देकर इस्लाम की हिफाजत का काम लिया। याद रखना, दीन की जरूरत हमें है, हमारे दीन को हमारी जरूरत नहीं। अल्लाह की जरूरत मुझे और आपको है, अल्लाह ताला को मेरी और आपकी जरूरत नहीं। हमें यह समझना चाहिए। हमने समझ लिया है हम मुसलमान हैं तो हम सब कुछ हासिल करेंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया। पैगाम क्या देना चाहता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बात लंबी करूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि यह एक हादिसा है और अभी आपके लिए बड़े मंसूबे हैं। बेदार नहीं हुए, सही रुख पर काम नहीं किया, सही अंदाज से मेहनत नहीं की। तालीम पर मेहनत करो, दावत और तबलीग के काम पर मेहनत करो, दुनिया के अंदर मुसलमानों की इस्लाह की फिक्र करो। ये जो गैरुल्लाह से रिश्ते हैं, इन रिश्तों को तोड़कर अल्लाह से रिश्ते जोड़ने वाले बनाओ। ये जब तक हम और आप नहीं करेंगे, 10 मंसूबे और कामयाब होंगे और 10 मंसूबे बनेंगे और ये कामयाब होते जाएंगे। जुल्म की ये रात कितनी लंबी होगी, अव्वल और आखिर अल्लाह की मर्जी, लेकिन उसके बाद मेरे और आपके तर्ज अमल पर इसका दारो मदार है। हम कैसे अल्लाह ताला के सामने तौबा करके गिड़गिड़ा के अपनी इस्लाह करते हैं, अपने दीन की इस्लाह करते हैं, अपने लोगों की इस्लाह करते हैं। ये जो हमारे और आपका मिजाज है, या हम मसलक के लिए खड़े होते हैं, या फिर अपने खानदान कबीले के लिए खड़े होते हैं, या अपनी निस्बतें, अपने ताल्लुकात, पार्टियां, अपने लीडर, या अपना माल, अपना दौलत, अपना कारोबार, या अपनी जिंदगी, अपना मकसद, मैं अपने लिए जी रहा हूं, आप अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए जीने वाली ये जो जिंदगी है, ये अगर चलेगी, जुल्म की ये रात बड़ी लंबी होगी। याद रखना, जालिम कामयाब महज इसलिए नहीं होता कि वह ताकतवर है, जालिम कामयाब इसलिए होता है कि मजलूम अपनी कमजोरियों की वजह से अल्लाह की मदद और नुसरत खो देता है। कमजोर आदमी अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह की मदद उससे दूर हो जाती है, तो जालिम को भी इख्तियार मिल जाता है, वो उस पर जुल्म करने पर आमादा रहता है। इसलिए समझदारी यह है, हर आदमी अपनी जगह पे सोचे। मैं सोचूं कि मेरा अल्लाह से रिश्ता कैसा है, मेरा अल्लाह से रिश्ता कैसा है, मेरा दीन से रिश्ता कैसा है। आज आप बताओ मेरे भाइयों, इस्लाम का नाम मेरी और आपकी सबकी जिंदगी में, लेकिन क्या हमारी और आपकी जिंदगी की यह सच्चाई नहीं कि हमारी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं है, हमारी और आपकी जिंदगी में रिज़्क़ हलाल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, रुकमा अगर हराम होगा, रुकमा अगर नाजायज होगा, लुकमा अगर हराम का होगा तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। फिर भी हमारी जिंदगी का जो जीने का तरीका है, जुल्म है, जबरदस्ती है, धोखा है, झूठ है, कारोबार में हेरा फेरी है, 1 नंबर 2 नंबर। शान से आदमी कहता है कारोबार करता हूं, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। ये जिंदगी हम और आप जिए और तवक्को रखें आसमान से हमारी मदद उतर आएगी, तो ये दीवाने के ख्वाब के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ख्वाबों की कभी ताबीर नहीं निकला करती। भाइयों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, पैगाम यह देना है कि याद रखो, एक हादिसा जो गुजरा है, 2 दिन पहले जो हालात गुजरे, हर मुसलमान ने उसकी तकलीफ महसूस की है। अगर उसके दिल में ईमान है, अगर उसके दिल में इस्लाम की जगह है, हर मुसलमान ने उस तकलीफ को महसूस किया। लेकिन याद रखना, अब इस हालत को बदलने का रास्ता, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कोई सियासी तंजीम खड़ा कर लेंगे, ताकतवर बन जाएं, खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे कहते हैं हमारे ताल्लुकात हम बेहतर सिर्फ कर लेंगे तो हो जाएंगे। याद रखना, अव्वल व आखिर हमारी ताकत का दारोमदार 2 चीजों पर अल्लाह ने रखा है। एक, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, हम एक जलील कमजोर कौम थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जत दी। आज के बाद जब कभी हम इस्लाम को छोड़कर इज्जत हासिल करना चाहेंगे, ताकत हासिल करना चाहेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील ही करता जाएगा। इस्लाम से अपने आप को जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो। किसी तंजीम, जमात, जमीयत, मसलक, ये सारी चीजें छोड़ो, अपने आप को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की हकीकी तालीमात से जोड़ो। कब तक ये सारी चीजें चलेंगी? आज तक इन सारी चीजों ने हमें दिया क्या? जो भी हमारी निस्बत जिससे भी, जिस हैसियत से भी रही, हमारे कारोबार ने, हमारे अपने जो भी हमने किया जिंदगी में, उसने हमें क्या दिया है, यह आप सोचें और यह भी सोचें हमें चाहिए क्या है। जो चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा जहां हम और आप आज रुके हुए, वो मिलेगा उस रास्ते पर चलकर जिस रास्ते पे अल्लाह ताला ने चलने का हुक्म दिया है। और दूसरी बात, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल अस्बाब बनाया है।
ہر معاملے کو اللہ نے سبب سے جوڑ کر دیا ہے. غلط سبب اختیار کر کے صحیح نتیجہ کبھی نہیں ملا کرتا ہے. کانٹا بوئیں آم کھانے کی فکر کرے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. آم کھانے کے لیے آم کا پیڑ لگانا پڑے گا, زمین کو بنانا پڑے گا, دیکھ بھال کرنی پڑے گی, موسموں کے خطرات سے اس کی حفاظت کی فکر کرنی پڑے گی. دنیا دارالاسباب ہے, اسباب اختیار کرو. بھائیو, شہر کی سطح پر ہو, ملک کی سطح پر ہو, ساری مصروفیات اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو, اس سے تمہارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں. تم نے دیکھا ہوگا, اپنی زندگیاں پلٹ کر دیکھ لو, تم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس سے تمہاری دنیا بھی ٹھیک سے نہیں بن پائی. آج تک عمریں گزر گئی, دنیا نہیں بن پا رہی. آج بدل کر تعلیم پر محنت کرو, تعلیم پر محنت کرو, قوم کو تعلیم دو. تعلیم جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی اس دور کے اندر دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے. تعلیم پہ محنت کرو. آج اگر ہم طے کر لیں ہمارے شہر بستی کا کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا, یقین مانے ہمیں مضبوط پوزیشن میں لانے سے دنیا والوں میں سے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پہ, جس کہ حقیقت میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, اس اسلام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ, ان پڑوسیوں تک پہنچاؤ, ان لوگوں کے لیے پہنچاؤ جس طرح اپنی تجارت میں, اپنی دیگر معاملات میں ہر خطرے کا سامنا کر کے فائدہ کمانا چاہتے ہو. اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا بھی مزاج پیدا کرو. آپ دشمن کو دشمن سمجھ کر اس سے دشمنی بانٹتے رہیں گے, یہ دشمنی بڑھتی رہے گی, آپ کا میرا بھلا کبھی نہیں ہوگا. وہیں آپ اس دشمن کو اسلام کی تعلیم دے کر یہ بتا سکو کہ یہ وہ دین ہے جس پر تجھے عمل کرنا چاہیے, وہ دشمن بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے. اور آج جو آپ کو مٹانے پہ تلا ہے, کل وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اس دین کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی فکر کرو. بھائیو, یہ ہر بستی کے مقام کی سطح پر ہونا چاہیے. تعلیم پر محنت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی دین کو ان کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایک پہلو یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ تجارتوں کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر یہ سوچ کر کام کرو کہ میں, میرے بعد میری اولاد, میری نسل در نسل ہم مضبوط کاروباری لوگ بنیں گے. اس لیے کہ اس دنیا میں یا تو تعلیم یافتہ طبقہ حکومتی سطح پہ کام کرتا ہے, یا پیسوں کی یہ غلام قوم پیسوں والوں کی صرف عزت کرنا جانتی ہے. آپ کاروباری ہیں, لوگ کہتے ہیں اس ملک کی سیاست کو کاروباری چلاتے ہیں. کیوں نہ ہو, آپ اگر مضبوط کاروباری بنے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم مسلمان, ہمارے نوجوان بھائی مسلمان ہیں, لیکن آج غیروں کے پیچھے ایسے گھومتے نظر آتے ہیں. افسوس ہوتا ہے, جن کو قیادت کرنی چاہیے وہ پیچھے غلاموں کی طرح چلتے نظر آتے ہیں. آپ اور میں اگر اپنے حالات کو بدلیں گے, وہ دن ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آپ سیاست میں نہ جائیں, سیاست دان آپ تک آئے گا. آپ کاروبار کے چکر میں دنیا میں نہ پڑے, دنیا آپ کے قدموں میں آ کر گرے گی. آپ سرداری, آپ منصب عہدے کے معاملے میں نہ پڑے, یہ منصب آپ کے قدموں میں لا کے رکھے جائیں گے. بس اللہ کے لیے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور بدلنے کی کوشش کرو. یاد رکھنا, ہم بدلے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا, دنیا بدل جائے گی. اور اگر ہم نہیں بدلے, اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بدلے گا, ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے, اور پھر آپ سبھی حضرات کو, سامعین کو, اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچے گی, پہنچ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اور آپ کو سدھرنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.